وجهه الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ کل 12 ربیع الاول شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد پاک ہے، اور تمام امت مسلمہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک مناتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ سامعین محترم،
یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کو ہمیں اس طریقے سے صرف کرنا چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جو غلامی کا تعلق ہے اس کو مستحکم کریں، عزم مصمم کریں، عزم نو کریں، تجدید عہد کریں، بجائے اس کے کہ بحث مباحثہ میں الجھے رہیں اور ان بابرکت ساعتوں کو ان کاموں میں لگا دیں جن کا کوئی عملی طور پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پہلے آ جائے گا اپنی غلامی کی نسبتوں کو مضبوط کریں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں اور بالخصوص آپ کے جو شمائل ہیں ان کو پڑھا جائے تاکہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو اور محبتوں میں مزید اضافہ ہو۔ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دین میں کیا مقام ہے اور یہ محبت کیوں ضروری ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت انسان کو کس طرح مل سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس گفتگو میں ان پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی بات تھی وہ تو میں نے عرض کر دی کہ دین میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مقام کیا ہے، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی سرکار کی محبت کی باتیں کرنا یہ کوئی توہماتی قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی سبیل پیدا کرنا ہے اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا سامان کرنا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ صحیح بخاری کی بڑی معروف روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ یعنی سرکار نے حضرت عمر پر شفقت فرماتے ہوئے اور ایک ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے دوست چلتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بات میں آپ سے بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحابہ کرام سرکار کی تربیت سے کمال تک پہنچے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے دعوے نہیں کیے جس طریقے سے دعوے ہم لوگ کرتے ہیں،
بلکہ آپ نے جو اپنے من میں ایک چیز محسوس کی اس کو بیان کر دیا. اور اگر ایک جو مرید ہے وہ اپنے پیر سے اپنی کمی بیان نہیں کرے گا تو دور کیسے ہوگی؟ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ دعوے کرنے کی بجائے حقیقت کا سامنا کرے. تو جب انہوں نے حضرت عمر نے یہ عرض کیا تو محدثین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر نبوت حضرت عمر فاروق کے سینے پر ڈالی. جس طرح سرکار کے کال کا فیض ہے نا، اس طرح آپ کی نظر پاک کا بھی فیض ہے، حال کا بھی فیض ہے. تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرنے لگا ہوں. پھر سرکار نے فرمایا الآن تم ایمانو، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. یعنی یہ دین میں محبت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، دین میں محبت کا مقام. پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کیوں، یعنی اس وقت حالات کیسے تھے، یہ بات کس حالات میں کہی گئی وغیرہ وغیرہ. اور ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غیر نہیں ہے. کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچ لے کہ اگر میں نے سرکار سے محبت کی تو شاید استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ مجھ سے محبت نہیں کی اور میرے نبی سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے سرکار سے محبت کی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اعظم ہیں اور رسول اکرم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی لحب اللہ واحبو اہل بیت لحبی. اس حدیث پر میں کلام کر چکا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. جسے اللہ کی محبت مل جائے گی نا اسے ہی سمجھ آئے گی کہ سرکار سے محبت کیوں ضروری ہے. اور جسے اللہ سے سچی محبت ملے گی اسے ہی سرکار سے سچی محبت نصیب ہوگی. اگر کسی بندے کا یہ خیال ہے نا، جیسے ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جب تک مقربین الہی کی توہین نہ کی جائے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. یہ غیر اسلامی سوچ ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے. تم نے توحید کو اپنے ذوق سے نہیں سمجھنا، توحید کو خدا کے فرامین کی روشنی میں سمجھنا ہے. ورنہ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے. دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. یہ بار والا بند کیا اسپیکر. تو سرکار کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے. جسے اللہ سے محبت ملے گی اسے سرکار سے محبت ملے گی، جسے سرکار سے محبت ملے گی اسے اللہ سے محبت ملے گی. یعنی اگر کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا ذکر ہلکے الفاظ میں کرتا ہے اسے سرکار کی محبت نہیں ملی. سرکار کب چاہیں گے کہ میرے رب کا ذکر کرتے ہوئے ہلکے الفاظ استعمال کیے جائیں. وہ جس بندے نے ایسے میں کیا کہوں فضول باتیں کہی ہیں کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ مانگنا ہوگا مانگ لوں گا میں محمد سے. سرکار خوش ہوتے ہیں ایسی فضول باتوں سے. سرکار کب چاہیں گے کہ میرا امتی ہو اور میرے رب کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کرے. اور جس بندے کو
اللہ کی محبت مل جائے گی۔ وہ سرکار کا ذکر ویسے کرے گا جیسے اللہ کے محبوب کا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یعنی یہ جو ایک وہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مال کو مختار نہیں ہے، اور میری لاٹھی نفع دے سکتی ہے، پیغمبر نفع نہیں دے سکتا، اپنے خیال میں وہ توحید سمجھتے ہیں، اس کو توحید نہیں ہے۔ اگر تو اپنے محبوب کو وہ کچھ دے دیتا ہے جو تو دے سکتا ہے تو رب نے اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا ہوگا، اللہ نے اپنے محبوب کو ویسے بھی دیا ہوگا۔ تو یہ دوئی جو ہے نا، یہ ایکچولی فکر کی غلطی ہے جس نے لوگوں کو بہت سی گمراہیوں کے راستوں پر ڈالا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے سرکار سے محبت کی جاتی ہے، اور سرکار کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ہی محبت کے دو رخ ہیں۔ اس پر بھی میں دلیلیں دے چکا ہوں۔ اب اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے میں آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، یہ میں نے وہ تھوڑا سا ساتھ ملایا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حتی اکون احب الیہ، یعنی اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اسے اپنے والدین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے اور تمام لوگوں سے۔ احب کا مطالبہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اپنی اولاد سے محبت نہیں کرنی، یا اپنے مال سے محبت نہیں کرنی، یا اپنے والدین سے محبت نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم نے محبت نہیں کرنی، مطالبہ یہ ہے کہ اگر کبھی ماں کی محبت اور میری محبت مقابلے میں آ جائے، تم نے ماں کی محبت کو پیچھے کر دینا ہے، میری محبت کو آگے کر دینا ہے۔ اگر کبھی مال کی محبت اور میری محبت مقابلے میں آ جائے، میں بتاتا ہوں مقابلے میں کیسے آتی ہے، مقابلے میں آ جائے، تم نے مال کی محبت کو پیچھے کر دینا ہے، میری محبت کو آگے کر دینا ہے۔ جب تم نے یعنی مجھ سے محبت کی ہر چیز سے زیادہ، پھر تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایمان مل گیا ہے، پھر تمہیں ایمان مبارک ہو۔ سامعین محترم، اب آپ ذرا اس چیز پہ غور فرمائیں، تھوڑا سا اس کو ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ لاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور یہ جو آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا، اس مقصد کے لیے کبھی آپ کا چہرہ مبارک احد میں زخمی ہوا، اور کبھی آپ نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، اور کبھی آپ نے خندق کھودتے ہوئے اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے۔ یہ مقصد تھا سرکار کی تشریف آوری کا۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہوگا، کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم بڑھ کے محبت کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ اولاد کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنی اولاد کو سکھی رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ اگر ایک بندہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا؟
بندہ جس سے محبت کرتا ہے صرف بیٹھ کے دعوے نہیں کرتا. ماں نے کبھی اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے نہیں کہا بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, بیٹا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, کیونکہ محبت کے دعوے نہیں کیے جاتے, محبت کا پتہ چلتا ہے, محبت پرکھی جاتی ہے, بتاتے ہیں آثار کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے. اب سامعین محترم, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ اولاد کے لیے اتنا کچھ کر جاتا ہے کہ اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈال دیتا ہے, رات دن لگا رہتا ہے, کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے اپنی اولاد کو سکھی چھوڑنے کے لیے. تو کیا اس نے کبھی سوچا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے کیا کیا, میں نے سرکار کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا, میرے کاموں میں سرکار کی خوشنودی کتنی پائی جاتی ہے. اگر اولاد کو خوش کرنے کے لیے تو رات دن لگا رہے اور سرکار کو خوش کرنا اس کی زندگی کے شیڈول میں داخل نہ ہو تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے میں صرف لفظوں کے ہیر پھیر کر رہا ہوں, مجھے محبت کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی. سامعین محترم, اب آپ غور فرمائیں, میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے آتا ہوں کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے جتنی ماں کو اپنے بیٹے سے نہیں ہے, جتنی باپ کو اپنی اولاد سے نہیں ہے. اب مجھے بتائیے, اگر کسی باپ کا بیٹا اچھے کام کرے تو کیا باپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر بیٹا بگڑ جائے تو باپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جب اچھے کام کرنے سے باپ خوش ہوتا ہے, برے کام کرنے سے باپ کو دکھ ہوتا ہے, تو کیا خیال ہے اگر میں اور آپ سرکار مدینہ کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو سرکار کو خوشی نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم گناہوں کا راستہ اختیار کریں گے تو سرکار کو دکھ نہیں ہوگا؟ تو بندہ دیکھے, جب میں اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا تو میں سرکار مدینہ کے لیے دکھ کا سامان کیوں کر رہا ہوں؟ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرح بطاعات المؤمنین ویحزن بمعاصیہم, کہ جب مومن نیکی کے کام کرتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں, اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو سرکار کو دکھ ہوتا ہے. اگر ہمیں واقعی سرکار سے, وہ جو حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری نماز, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب سرکار نماز پڑھتے تھے, وہ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ جب تو عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ تیرے سامنے سے پردے اٹھ جائیں اور تو یہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضرور سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو مرتبہ احسان ہے, تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بندہ ہوگا جو اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جب وہ عبادت کریں تو اللہ کو دیکھ رہے ہوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں اپنے رب کا جلوہ دیکھتا ہوں, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا گیا صلاۃ معراج المومنین, نماز ایمان والوں کی معراج ہے. یعنی جیسے معراج میں اللہ کا دیدار ہوا, اس طریقے سے نماز میں مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں, اے میرے امتیوں, جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا
تم صفیں باندھ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو تو جب میں نظر نبوت سے تمہیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یعنی محبت کو بندہ پرکھے کہ کیا میں کس مقام پر ہوں. سرکار فرماتے ہیں جب تک بڑھ کے محبت نہیں کرے گا ہر چیز سے اس وقت تک اس کا ایمان اسے حاصل نہیں ہو سکتا اور ایمان اس کا کمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سامعین محترم، اب آپ اس پر ذرا غور فرمائیں کہ ایک بندہ ہے، یعنی یہ بھی تو ایک غور کرنے کی چیز ہے نا کہ ایک بندہ اگر اس کی اولاد اس کی بات نہ مانے تو اسے غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی. ظاہر ہے ماننی چاہیے، غصہ آنا چاہیے. لیکن جب وہی بندہ نہ خدا کی بات مانے نہ رسول کی بات مانے، وہی اولاد نہ خدا کی بات مانے نہ رسول کی بات مانے اور بندے کو ذرا بھی غصہ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حکم زیادہ ماننے کے لائق ہے، میری بات کو زیادہ ماننا چاہیے. تو بھائی ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بندہ مومن کی سب سے قیمتی متاع ہے. یہ قبر کا نور ہے، یہ بخشش کا سامان ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے. یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے نہیں ملتا. ایمان اپنے آپ کو جب بندہ ایمان کا طالب بناتا ہے، ان راستوں کو اختیار کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے. اب دیکھیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ یعنی ان تمام چیزوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. ہوا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کی ماں مسلمان نہیں ہے. ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا، اس کا باپ مسلمان نہیں ہے. ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا، اس کے دوست مسلمان نہیں ہیں. اب دوست کھینچتے ہیں کفر کی طرف، ماں کھینچتی ہے کفر کی طرف، باپ کھینچتا ہے کفر کی طرف، اور سرکار کی محبت کھینچتی ہے سرکار کی طرف. اب یہاں پتہ چلے گا کہ بندہ جاتا کدھر ہے، بندہ کرتا کیا ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان آئیڈیل اس لیے ہے کہ انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا تھا ہمیں اولاد پیاری ہے لیکن مدینے والے سے بڑھ کے نہیں، ہمیں مال پیارا ہے لیکن سرکار مدینہ سے بڑھ کے نہیں، ہمیں والدین پیارے ہیں لیکن کملی والے سے بڑھ کے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ ماں بعد بندہ ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، بے شک وہ زمانے کا غوث ہو، قطب ہو، جو ابدال ہو. سامعین محترم، اس کی آپ بہت سی مثالیں اس کی آپ کو ملیں گی کہ یہ احب الیہ سے مراد کیا ہے. مثلا جب بدر کے قیدی آ گئے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تمام صحابہ نے مشورہ دیا اور اپنی اپنی فکر کے مطابق صحیح مشورہ دیا، لیکن ایک مشورہ سیدنا عمر فاروق نے دیا اور اسی مشورے کو میرے رب کی تائید بھی بعد میں ملی. آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جنگی قیدیوں میں جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دو، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کر دو، جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، اس کے حوالے کر دیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دے تاکہ ہم یہ زمانے پر ثابت کر دیں کہ جو ہمارے پاک نبی کا وفادار نہیں ہے، ہم نہ اسے اپنا باپ مانتے ہیں، نہ بیٹا مانتے ہیں، نہ بھائی مانتے ہیں.
محمد کی محبت، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ ہم اس سے محبت کریں گے جو ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا۔ سامعین محترم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں بندہ بزدل نہیں ہوتا، اسے اولاد بزدل بناتی ہے۔ بندہ کرپٹ نہیں ہوتا، اسے تعلق کرپٹ بناتے ہیں۔ بندہ برا نہیں ہوتا، اسے حالات برا کرتے ہیں۔ اور جب ایمان کی شمع دل میں جل جاتی ہے پھر بندے کی ترجیح اور کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بدر کی لڑائی ہوئی، یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور ان کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا عمیر بن ابی وقاص، وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، جنگ ختم ہو گئی، تو حضرت سعد نے دیکھا، بعد میں قیدیوں کو باندھا گیا تھا نا، حضرت سعد نے دیکھا کہ ایک انصاری ان کے بھائی عمیر کو رسیوں میں باندھ رہا ہے، یعنی ان کے بھائی عمیر کو باندھ رہا ہے۔ حضرت سعد نے اسے کہا اس کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا دے گی۔ ماں بڑی، وہ جو اس کی ماں تھی وہ سعد کی بھی تو ماں تھی نا، ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑا دے گی۔ تو عمیر نے کہا، کہنے لگا بھائی آپ میرے بھائی ہیں، آپ تو یہ میری سفارش کر دیتے، آپ انہیں کہتے یار اس کو جانے دو، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ فرمایا تیرا میرا بھائی چارہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ انصاری ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اب میرا بھائی تم نہیں ہو، یہ ہے میرا بھائی۔ اسے کہتے ہیں احب الیہ، زیادہ محبوب، ہر چیز پیچھے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آگے۔ سامعین محترم، میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے، جب ہجرت مدینہ ہوئی لوگ ہجرت کر گئے اور حضرت صہیب بھی جانے لگے، تو مکہ والوں نے ان کو روک لیا اور کہنے لگے صہیب جب تم مکے میں آئے تھے نا تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، تم نے سارا مال یہاں رہ کے کمایا ہے، اب اگر اپنے پاک نبی کے قدموں میں جانا چاہتے ہو نا جا سکتے ہو، لیکن مال دے کے جانا پڑے گا، مال یہاں دینا پڑے گا۔ حضرت سعد نے ایک لمحے کے لیے بھی حضرت مصعب نے نہیں سوچا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، کہنے لگے یہ میرا مال لے جاؤ، یہ میرا مال لے جاؤ اور مجھے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جانے دو۔ حضرت صہیب نے مال ان کو دے دیا اور سب کچھ لٹا کے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ ابھی غور تو کرے بندہ یار کہ اگر سرکار سے محبت ہے تو کبھی سرکار کے لیے بھی کچھ کیا، کبھی سرکار کے لیے بھی کوئی قربانی دی، کبھی سرکار کے لیے بھی کچھ قربان کیا۔ اور جو بندہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے نا تو میرے پاک نبی بہتر جانتے ہیں انہوں نے نوازنا کیسے ہے، وہ کسر نہیں چھوڑتے۔ حضرت صہیب پہنچ گئے مدینہ منورہ میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا
آپ نے فرمایا ربح سہیب، ربح سہیب، ربح سہیب، سہیب تو تاجر ہے، تو نے زندگی میں بڑے بڑے نفع کمائے ہیں، لیکن جتنے نفع کا سودا آج کر کے آیا ہے پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ نہ ہو کہ محبوب تو ہے لیکن پیسہ نہیں دیں گے سرکار کے دین کے لیے، پیسہ نہیں لگائیں گے سرکار کو خوش کرنے کے لیے، باتوں باتوں میں سب کچھ ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کی جائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان جو ہے وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی زندگی میں بے شمار ایسے بات، یعنی کتنے صحابہ تھے جنہوں نے، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا جنگ میں، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، بلکہ ایک اور بات میں آپ کو سنا کے پھر میں آگے آتا ہوں اگلے پوائنٹ پہ۔ یہ جو حضرت ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین، جب قریش مکہ نے معاہدہ توڑ دیا صلح حدیبیہ کا، تو ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں تھے، زیرک آدمی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں جا کر مدینہ منورہ، جب مدینہ منورہ جاتا ہوں اور جا کے میں حضور سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، معاہدہ دوبارہ بحال کر دیں۔ جب وہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو سوچا مسجد نبوی میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا جاؤں، حضرت ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ کے پاس چلے گئے، باپ آ گیا بیٹی کے پاس، باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹی مسلمان ہے، باپ بیٹی کے پاس آ گیا، بستر بچھا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان بستر پہ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر اکٹھا کر دیا، بیٹی نے بستر اکٹھا کر دیا۔ اب ابو سفیان سردار ہے، کہتا ہے بیٹی تم نے بستر اکٹھا کر دیا، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ اب بیٹی نے کیا کہا؟ کہنے لگی ھذا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ مُشْرِكٌ نَجَسٌ، تو اس بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ بستر میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے، تو اگرچہ میرا باپ ہے لیکن مشرک ہے اور نجس ہے۔ یہ ہے احب علیکم، احبا، زیادہ محبت کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میرے بھائی، دین میں محبت رسول کا مقام کیا ہے کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی جائے، بندہ سوچے اگر میں اپنی اولاد کے لیے یہ کرتا ہوں تو سرکار کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اگر میں فلاں بندے کی محبت میں یہ کام کرتا ہوں تو سرکار کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اور پھر میں آپ کو محبت کے مظاہر بتاؤں گا مزید۔ تو یہ دین میں مقام ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا۔ اب آگے آ جائیں، اگلے پوائنٹ پہ آئیں۔ وہ یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس پر جبر تو نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کمپرومائز تو کر سکتے ہیں، آپ کسی بندے کے ساتھ اچھا سلوک تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ تم نے اس سے محبت کرنی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ محبت تو اختیار میں ہوتی نہیں ہے، محبت تو اختیار میں نہیں ہوتی، عشق پہ زور نہیں ہے، جب وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے، یہ اس طریقے سے تو نہیں ہوتی۔ تو کیوں حکم دیا گیا دین میں کہ سب سے بڑھ کر سرکار سے محبت کرو؟ سامعین محترم، اس کے جواب میں ایک بات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی۔ کمال ایمان یہ ہے کہ بندے کی طبیعت ایسی ہو جائے
کہ وہ ہر چیز کو پیچھے کر دے، سرکار مدینہ کی محبت کو آگے کر دے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ مثلا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے رسول کریم علیہ السلام کی دعوت کی اور میں بھی سرکار کے ساتھ گیا۔ اس نے گوشت کدو پکایا ہوا تھا، لوکی پکایا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوکی یا کدو کے جو ٹکڑے ہیں نا وہ تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہتے حضرت ابن عمر کہ پھر میں بھی کدو کو کھانے لگ گیا۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کو یہ سبزی پسند ہے تو فلم ازل احب الدبا، اس دن سے مجھے بھی لوکی سے محبت ہو گئی۔ یہی تو ایمان کا کمال ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگو اس وقت تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہاری خواہشات میری وہی کتابیں نہ ہو جائیں۔ یہ تو کمال ہے، یہ کمال ہے، تبھی محبت۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ضرور ہونی چاہیے۔ بندہ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ اولاد مجھے چھوڑ جائے گی، سرکار مدینہ نہیں چھوڑیں گے۔ اولاد قبر میں میرے کام نہیں آئے گی، سرکار مدینہ کی شفاعت ملے گی۔ قیامت کے دن جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار نے فرمایا انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، وہ ممبروں پر نور کے ممبر ہوں گے، وہ ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، لیکن میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ یہ محبت عقلی کے اسباب ہیں۔ سامعین محترم، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اضطراری چیز ہے، لیکن یہ ہوتی تو کسی سبب سے ہے نا۔ کچھ اسباب تو ہے نا محبت کے، تو محبت سبب سے ہوتی ہے، اور محبت کا جو بھی سبب ہے جب وہ سارے میرے رب نے ایک ذات میں اکٹھے کر دیے تو وہ سرکار مدینہ کی ذات گرامی بن گئی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ اب دیکھیے علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ محبت کے 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ پہلا سبب کمال ہے، ایک سبب نوال ہے، اور ایک سبب جمال ہے۔ نوال، کمال اور جمال، 3 چیزیں محبت کے سبب ہیں۔ ویسے اگر آپ اس کو منیمائز کریں نا، ایک ہی چیز بنتی ہے اور وہ جمال ہے۔ یعنی نوال بھی جمال ہوتا ہے، نوال سخاوت کو کہتے ہیں، نوال بھی جمال ہوتا ہے، کمال بھی جمال ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز دیں گے تو وہ جمال ہوگا، حسن و جمال ہوگا۔ وہ علامہ کہتے ہیں بدر الدین عینی کہ محبت کے 3 اسباب ہیں، ایک نوال ہے، ایک کمال ہے اور ایک جمال ہے۔ اب دیکھیے جب یہ تینوں کے تینوں اسباب اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اس طریقے سے اکٹھے کر دیے کہ کوئی اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو پھر ان خوبیوں کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسباب محبت سب سے بڑھ کر آپ کو دیے ہیں تو پھر آپ کی ذات سے محبت بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اب آپ آ جائیں، اس کی ذرا تفصیل کر لیں۔ پہلی چیز ہے نوال۔ نوال کہتے ہیں سخاوت کو، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، بڑا غریب پرور ہے،
اور بڑا مال لٹاتا ہے غریبوں پر، آپ نے اسے نہ بھی دیکھا ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن آپ کو اس سے ایک محبت ہو جائے گی، ایک انس ہو جائے گا کہ وہ بڑا سخی ہے۔ سامعین محترم، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سخاوت عطا فرمائی تھی، اس کا کسی اور کے ساتھ کسی بھی طرح کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ زمانے کے جو سخی ہیں وہ دیتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں، یعنی جتنا اپنے دل میں آیا اتنا دے دیا، اور میری سرکار اتنے سخی ہیں جو وہ دیتے ہیں جو مانگنے والا مانگتا ہے۔ سرکار وہ سخاوت کے اس مقام پر ہے کہ جو مانگنے والا مانگے سرکار وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جب حضرت ربیع بن کعب سے سرکار نے فرمایا، وہ سرکار کی خدمت کیا کرتے تھے، صبح تہجد کے وقت پانی کا کوزہ دیتے تھے وضو کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا سل یا ربیع سل، حضرت ربیع تھے، سل یا ربیع سل، اے ربیع مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ کوئی چیز بتائی کہ تمہیں یہ دیتے ہیں، بلکہ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیع نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت مانگتا ہوں، موافقت مانگتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو؟ عرض کی آقا نہیں، میں صرف یہ چیز مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ اس میں تعاون کر۔ مطلب کیا ہے؟ کثرت سجود تو بہت سے لوگ کریں گے نا، یعنی سجدے تو بہت سے لوگ کریں گے نا، لیکن جب تو کثرت سجود کرے گا تو جو تو مانگتا ہے قیامت کے دن اپنے رب سے تجھے یہ لے کے دوں گا۔ تو سرکار کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جو مانگنے والا مانگتا تھا سرکار وہ عطا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس اتنا مال آیا تھا، مال غنیمت، کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کی جگہ بھری ہوئی تھی بکریوں کے ساتھ، 1.5 بکریوں کے ساتھ۔ ایک بدو آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ساری بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، ویسے سائل بن کے آیا تھا، کہنے لگا مجھے یہ ساری بکریاں عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا جا تو ساری بکریاں لے جا۔ جب وہ واپس گیا نا اپنے قبیلے میں تو کہنے لگا، اپنے قبیلے والوں سے کہا، کہنے لگا اسلموا فإن محمدًا یؤتی اعطاءً ولا یخاف فقرا۔ کہنے لگا اے میرے قبیلے والوں، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد جب بانٹتے ہیں تو پھر پلٹ کے نہیں دیکھتے کوئی چیز بچی بھی ہے یا نہیں بچی۔ یعنی اس نے سرکار کی سخاوت کو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل بنا لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، انہوں نے کہا دیکھو جو حاتم طائی تھا نا، اس کے 7 دروازے تھے، ایک سائل اس دروازے پہ گیا اس نے مال دیا، اس پہ گیا اس نے مال دیا، اگلے پہ گیا اس نے مال دیا، جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ تو حضرت کاظمی نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ 7 دروازوں پہ اس لیے جاتا تھا کہ ایک دروازے پہ جا کے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ 7 دروازوں پہ جاتا تھا۔ اور میرے نبی کی بارگاہ میں جب ایک بندہ ایک دروازے سے آتا تھا تو میرے پاک نبی اتنا نواز دیتے تھے کہ اس کی نسلیں بھی راضی ہو جاتی تھی اور اس کو کوئی حاجت باقی نہیں رہتی تھی۔ سامعین محترم،
یہ جو سخاوت ہے نا، سخاوت، یہ میرے رب نے فرمایا اما السائل فلا تنہر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سائل کو جھڑکیے نہیں، یعنی سائل کو کبھی خالی واپس نہ کیجئے۔ جھڑکے گا کون جو دے گا نہیں، جھڑکے گا کون جو دے گا نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے کسی سائل کے لیے کبھی لا کا لفظ نہیں سنا۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار نے کبھی لا کا لفظ نہیں بولا تھا کسی سائل کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اما السائل فلا تنہر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے۔ اور یقین جانیے سرکار کی بارگاہ کا سائل نہ اس وقت خالی جاتا تھا نہ اب خالی آتا ہے۔ اس وقت بھی جولیاں بھری جاتی تھیں، اب بھی جولیاں بھری جاتی ہیں۔ اگر کوئی سائل بنے، اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو کچھ دیا ہی نہیں تھا کہ جناب جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مال کو مختار نہیں، اگر کچھ دیا ہی نہیں تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے؟ اگر پاس ہی نہیں تھا تو یہ کیوں کہا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر۔ کوثر جو ہے نا، کوثر یہ صفت ہے، اس کا موصوف حذف ہے، معذوف ہے۔ اللہ پاک نے کوئی صفت نہیں لکھی کہ انا آتینا کا العلم الکوثر، انا آتینا کا الاولاد الکوثر، انا آتینا کا الاصحاب الکوثر۔ صفت موصوف نہیں لکھا، صفت لکھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں هو الخیر الکثیر کلہ، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہر خیر عطا فرما دی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ سخاوت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اما السائل فلا تنہر۔ تو سامعین محترم، یہ جو نوال ہے نا، نوال یہ محبت کا ایک سبب ہے، اور کائنات میں جتنا نوال میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، وہ کیا ہے کہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ سرکار مدینہ نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں میں پھر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔